السلام علیکم، میرا نام ہے محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دا پیٹریاٹ۔ آج ہم بات کریں گے امریکی صدر کے اس بیان پر جو نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ اور بچگانہ بیان ہے۔ صدر بائیڈن کے اس بیان پر پاکستانی میں بہت غصہ پایا جا رہا ہے۔ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کا ایک خطرناک ملک ہے۔ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ بے قاعدہ ہے، مطلب پاکستان کے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ تم کون ہوتے ہو دنیا کو بتانے والے کہ پاکستان ایک بہت ہی خطرناک ملک ہے اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام محفوظ نہیں ہے؟ یہ کس نے تمہیں بتایا کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام محفوظ نہیں ہے؟ پہلے تم نے دنیا کو تباہ کیا ہے۔ جاپان پر 1945 میں تم نے 2 ایٹم بم گرائے، اس کو تباہ کر دیا، اس کے 2 شہروں کو ناگاساکی اور ہیروشیما کو، لاکھوں لوگ اس میں جاں باک ہوئے، اور تم نے بعد میں تباہ کیا افغانستان کو، شام کو، عراق کو، پوری دنیا میں تم نے وارز، جنگیں پھیلائی، ایگریشنز کی۔ تم کون ہوتے ہو یہ لیکچر دینے والے کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ہے اور پاکستان کے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ غیر محفوظ ہیں؟ پاکستان ایک رسپانسبل کنٹری ہے اور IAEA کے مطابق، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے مطابق، پاکستان کے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ پاکستان کے پاس ایک بہترین سسٹم ہے اور ایک کمانڈ ہے جس کے مطابق پاکستان سارا یہ سسٹم چلاتا ہے، اور پاکستان کے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پاکستان ایک اسٹریٹجی کے تحت، ایک پوری پالیسی کے تحت اپنے نیوکلیئر پروگرامز کی پوری حفاظت کرتا ہے اور سیکیور ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان کے پاس ایک نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے، اس کے علاوہ 1-2 اور ایسی اتھارٹیز ہیں جو کام کرتی ہیں ہمارے نیوکلیئر پروگرام پر، اور ہمارا جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ بہت سیف ہیں۔ تو بائیڈن تیری کیا حیثیت ہے؟ تم نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر ویپنز پروگرام ہے وہ سیف نہیں ہے اور پاکستان دنیا کا ایک خطرناک ملک ہے۔ خطرناک تو امریکہ ہے جس نے تباہ کر دیا عراق کو، ایران کو، شام کو، پورے جو بے گناہ لوگ تھے ان کو مار دیا گیا، پورے شہر کے شہر تباہ کر دیے تم نے، امریکہ نے۔ تو تم اب کہہ رہے ہو کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ خطرناک ملک ہے۔ کون سا ایسا ہمارے اندر عوامل شامل ہے جو ہمیں خطرناک بناتا ہے؟ خطرناک تو تم ہو جو ہر ملک میں جنگیں چھڑواتا ہے، جنگیں کرواتا ہے اور خود اپنا اسلحہ بیچتا ہے۔ تم پوری دنیا میں 2 ملکوں کو لڑوا کر خود اپنا اسلحہ بیچتے ہو، پیسے کماتے ہو، اسلحے سے تم پیسے کماتے ہو، پورے اسلحہ بیچ کر تمہارا ملک چلتا ہے اور تم دوسروں کو خطرناک ملک کہتے ہو۔ سب سے زیادہ ہتھیار امریکہ میں موجود ہیں اور امریکہ کے عام لوگ جو ہیں ان کے پاس بھی ہتھیار موجود ہوتے ہیں۔ وہ اسکولوں میں، کالجوں میں بھی کلاشن کوپس، بندوقیں، پستول لے کر آتے ہیں۔ تو خطرناک کون ہوا؟ پاکستان ہوا یا امریکہ ہوا؟ تم نے پوری دنیا میں جو عام سویلینز تھے ان کو جاں بحق کیا، ان کو مارا، تو خطرناک کون تھا؟ پاکستان ہے یا امریکہ؟ تو آپ ایک رسپانسبل شخص ہیں، آپ پریزیڈنٹ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے، آپ کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتیں۔ آپ ایک رسپانسبل کنٹری کے طور پر، رسپانسبل پریزیڈنٹ کے طور پر آپ کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارے تعلقات اب بہتر ہو رہے ہیں امریکہ سے، لیکن جب ہم یہ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں کہ اب تعلقات بہتر ہونے والے ہیں تو اس طرف سے کوئی ایسا بیان آ جاتا ہے جس سے پھر ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں، جو ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمارے حالات، ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہوں گے، اور تم سارا اس پر پانی پھیر دیتے ہو۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خطرناک کنٹریوں کی، ملکوں کی اگر لسٹ بنائی جائے تو امریکہ ٹاپ پر آئے گا۔ پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم خطرناک ٹھہریں۔ ہم نے الٹا دہشت گردی کا سامنا کیا ہے، ہم نے دہشت گردی کو مات دی ہے، ہم نے ٹیررزم کو ڈیفیٹ کیا ہے، اور الٹا تم ہم پر یہ ٹیگ لگاتے ہو کہ ہم خطرناک ملک ہیں۔ خطرناک تو آپ جیسے ملک ہیں جو مزے لے رہے ہیں اس وقت رشیا اور یوکرین کو لڑوا کر۔ یوکرین کے بہت سے ہزاروں لاکھوں سویلینز مارے جا چکے ہیں اس جنگ میں، اور ابھی بھی تم یوکرین کو سپورٹ کر کے مزید اس کو بہلا رہے ہو، روس کے خلاف اس کو اسلحہ پرووائڈ کر کے اس کو یہ آپ لالچ دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو نیٹو کا حصہ بنائیں گے۔ آپ نیٹو کا حصہ اس کو کبھی نہیں بنائیں گے، لیکن اس کو برباد کر دیں گے آپ، کیونکہ آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح آپ روس کو ڈیفیٹ دیں یوکرین کے تھرو۔ آپ یوکرین کو اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں، پیسہ پرووائڈ کر رہے ہیں، روس کے خلاف وہ لڑ رہا ہے۔ نقصان تو سارا یوکرین کا ہو رہا ہے، کیونکہ یوکرین میں یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، یوکرین کے لوگ مر رہے ہیں، یوکرین کا پورا انفراسٹرکچر، سارا نظام اس کا تباہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، الٹا مزے لے رہے ہیں۔ آپ نے افغانستان میں بھی یہی حال کیا، آپ نے 20 سال جنگ لڑی افغانستان میں، افغانستان کو برباد کر دیا، آپ نے ہزاروں لوگ آپ نے مار دیے بے گناہ، اور
عراق کے شہر تباہ کر دیے آپ نے شام کو کھنڈر بنا دیا. تو دہشت گرد اور خطرناک ملک ہم نہیں ہیں، خطرناک آپ ہیں جو پوری دنیا میں آپ نے تباہی پھیلائی. اور اب لیکچر آپ دیتے پھرتے ہیں کہ ہم تو بڑے پیسفل، ہم تو پوری دنیا میں پیس امن چاہتے ہیں. اور ہمارے جیسے ملک جو کہ غریب ملک ہیں، جو کہ آپ کا مقابلہ شاید نہیں کر سکتے اکانومیز کے لحاظ سے، آپ ہم پر لیبل لگاتے ہیں، ٹیگ لگاتے ہیں خطرناک ممالک کا. آپ ہوتے کون ہیں؟ ہم نے دہشت گردی کا سامنا کیا ہے، دہشت گردی کو مات دی ہے. دہشت گردی اب بھی ہمارے ملک میں ہے، لیکن ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہمارے جو عام لوگ ہیں وہ پیار محبت کرنے والے ہیں، وہ پیس کو پروموٹ کرتے ہیں، امن کو پروموٹ کرتے ہیں. ہم نے کبھی کسی ملک کے خلاف ایسے جنگ نہیں چھیڑی جیسے آپ ملکوں کو لڑوا کر، جنگ چھیڑ کر ان کو تباہ کر دیتے ہیں آپ. تو اس طرح ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ایجنڈا ہے ہمارا. آپ نے الٹا پوری دنیا میں تباہی پھیلائی ہے، تو خطرناک ملک آپ ہی ہیں. آئے روز وہاں پر ایسے معاملات آتے ہیں امریکہ میں جہاں اسٹوڈنٹس ایک دوسرے پر فائر کر دیتے ہیں. تو خطرناک آپ ہی ہیں. ہمارے اندر ایسا کوئی سسٹم یا ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو ہمیں خطرناک بنائے. بلیک اور وائٹ کا میٹر آپ کے یہاں چلتا ہے، بلیک وائٹ وہاں پر ہوتا ہے، وہاں نسل پرستی ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو خطرناک آپ ہی ہیں جو پوری دنیا میں مانے جانے چاہیے. لیکن آپ کے پاس پیسہ ہے، اتھارٹی ہے، آپ سو کالڈ سپر پاور ہیں، تو آپ کسی کو بھی ٹیگ لگا سکتے ہیں، لیبل لگا سکتے ہیں دہشت گردی کا. لیکن پاکستانی جو عوام ہے اب کافی ایجوکیٹڈ اور انفارمیشن رکھتی ہے اس حوالے سے کہ کون خطرناک ہے اور کون نہیں ہے. آپ زیادہ ہمیں بے وقوف نہیں بنا سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے آپ سب سے بڑا زیادہ دہشت گرد کے نام پر آپ دنیا کو ایسے سپورٹ تو کرتے ہیں. بہت سے ممالک کو آپ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی ختم کرنے والے ہیں، ہم افغانستان میں دہشت گردی ختم کر رہے ہیں. آپ نے بہت سارے اربوں ڈالر بھی آپ نے بہا دیے سو کالڈ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے. لیکن آپ نے بہت سے انوسینٹس پیپل کو مارا. آپ نے بے قصور لوگ، ننھے منھے بچوں کو آپ نے اپنے ڈرونز کے ذریعے مارا، آپ نے میزائلز کے ذریعے مارا، آپ نے تباہی پھیلائی پوری دنیا میں پورے ٹیررزم کے نام پر. امریکہ میں وہ جو حادثہ ہوا تھا 9/11 کا، اس کے بعد آپ نے تباہی پھیر کے رکھ دی پوری دنیا میں. تو دہشت گردی کے حوالے سے آپ نے تو اقدامات الٹا کرنے تھے، لیکن آپ نے تو پوری تباہی پھیلا کے رکھ دی پوری دنیا میں. تو آپ ٹیررزم کے نام پر سارا کچھ یہ کرتے ہیں، آپ اپنا چورن بیچتے ہیں یہ ٹیررزم والا، اور جو ایکسٹریمزم ہے اس کا چورن آپ بیچتے ہیں، لیکن الٹا آپ پوری دنیا کو نقصان پہنچاتے ہیں. آپ شہروں کو، ملکوں کو آپ کھنڈر بنا دیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، ملٹری پاور ہے. تو اس کی بنا پر آپ سب کچھ کر لیتے ہیں. لیکن ایسا کچھ ہے نہیں جیسے آپ لوگوں کے اوپر، ملکوں کے اوپر ٹیگ لگاتے ہیں کہ وہ خطرناک ہیں. یہ ایک بہت بری بات ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. کسی ملک کے سٹیزن جو اس ملک میں رہتے ہیں، اگر آپ اس ملک کو آپ ایک خطرناک ملک کہیں گے تو ان پر کیا بیتتی ہے آپ کو پتہ نہیں. بہت افسوس ہوتا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا دفتر خارجہ ہے اس کی کنڈمنیشن کرے گا اس بیان کی، اور اسٹرانگ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرے گا جس میں ہم ریجیکٹ کریں گے یو ایس پریزیڈنٹ کے ان ریمارکس کو، اور ہم بتائیں گے کہ پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے اور پاکستان کے جو نیوکلیر ویپنز ہیں بہت ہی محفوظ ہاتھوں میں ہیں. آپ ان ممالک کو تو نہیں کہتے کہ ان کے جو نیوکلیر پروگرامز ہیں وہ انسیف ہیں، یہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہیں. جیسے انڈیا ہے، انڈیا میں آر ایس ایس جو ہے وہ ایسے پھرتی ہے. آر ایس ایس ان کی پوری ہندوتوا کو پروموٹ کرتی ہے. سارے وہ نیوکلیر ویپنز ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت رکھتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں. اپنے انڈیا کو تو کبھی نہیں کہا کہ وہ اس کے نیوکلیر ویپنز انسیف ہیں یا غیر محفوظ ہیں، لیکن پاکستان کو کہہ دیا اس لیے کیونکہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، پاکستان اکانومی کے لحاظ سے تھوڑا غریب ہے، تو اس لیے آپ نے کہہ دیا پاکستان کا منہ اٹھا کے. لیکن آپ کی جرات نہیں ہوتی کہ آپ دوسرے ممالک کو ایسے کہیں. تو امید کرتے ہیں پاکستان دفتر خارجہ اس کو کنڈیم کرے گا اور آئندہ ایسی جرات نہیں ہوگی پریزیڈنٹ بائیڈن کی کہ پاکستان کو اس طرح خطرناک ملک ہے اور یہ کہہ کہ پاکستان کے جو نیوکلیر پروگرامز ہے یا پاکستان کے جو نیوکلیر ویپنز ہیں وہ سیو نہیں ہیں. الحمدللہ پاکستان کے نیوکلیر ویپنز سیو ہیں اور سیو رہیں گے. ہم تبھی یوز کریں گے جب پاکستان کے وجود کو خطرہ ہوگا یا پاکستان کی انٹیگریٹی اور ساورنٹی پر جب بات ہوگی تب ہم ان کو یوز کریں گے کسی بھی ملک کے خلاف، ورنہ یہ سیف ہیں اور سیف رہیں گے، محفوظ ہاتھوں میں ہیں.
اور فل پروٹیکشن کے ساتھ ہیں, آپ کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے.